استاد آیت اللہ جعفر مجتہدی کہ بہت بڑے عارف، ان کے بھائی یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میں 25 سال بعد اپنے بھائی سے ملا، 25 سال بعد۔ مجھے مشکل پڑی، زندگی میں پریشانی تھی، رزق میں تنگی، تو میں نے کہا مولا 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو، صلی امام کی زیارت پہ جاؤں۔ تو کہا کہ بھائی وہیں تھے، تو میں نے کہا پہلے میں ان کا پتہ پوچھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں پتہ پوچھتا گھر پہنچا تو میں نے 25 سال ہو گئے تھے بھائی کو نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو اتنا نورانی چہرہ، اتنا کہ میں پہچان ہی نہیں پایا کہ یہ میرا بھائی۔ پھر جب ملے، گلے لگے، بیٹھے، باتیں کی، تو کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کچھ رزق کے معاملات میں پریشانی تھی، تو میں نے کہا چلو مولا کی زیارت پہ چلتا ہوں، شاید دروازہ کھل جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، غسل کرو زیارت کا اور جاؤ مولا کی زیارت پہ۔ کہتے ہیں میں نے غسل کیا، میں زیارت پہ گیا، میں زیارت سے واپس آیا تو جب مجھے بھائی نے دیکھا تو مجھے کہا آقا جعفر نے کہ میں میز دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب کسی پر عنایت امام فرماتے ہیں تو اس کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر عنایت ہو گئی ہے۔ کہا میں پھر بھی ان چیزوں کو اتنی درک نہیں کر پایا۔ کہہ رہا میں واپس چلا گیا، تبریز کے تھے، تبریز واپس چلا گیا۔ جیسے ہی پہنچا تو مجھے پتہ چلا ایک کام ہے، جاب آئی ہے، تو میں نے دیکھا کئی 100 لوگ اس میں تھے اور کئی 100 میں سے میرا انتخاب ہوا کچھ لوگوں کا۔ اور جب یہ واقعہ انہوں نے نوٹ کیا تو کہا 25 سال ہو گئے میں اسی کام میں آج بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اب مجھے درک آیا کہ وہ جو میز تھی میرے بھائی کو اس وقت نظر آ گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عنایت امام ہے۔ میری زندگی میں یقیناً جو کچھ ہے وہ عنایت امام ہے۔ میں جتنا ان کے قریب جاؤں گا ان کی عنایت بڑھتی رہے گی۔ دوستو یہ کریم ہے، یہ دروازہ کرم کرنے والا ہے۔ اس دروازے پہ کوئی سائل آیا خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ایک بہت بوڑھا شخص، ناتواں شخص مسجد نبی میں رسول خدا کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس لباس نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانا نہیں ہے، میں تہی دست ہوں، میرا ہاتھ خالی ہے، کرم کیجئے۔ رسول خدا کہ میرے پاس تو ابھی نہیں ہے، میں تمہیں ایک دروازے بھیجتا ہوں، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ حضرت بلال کے ساتھ حضرت سیدہ کے گھر بھیجا۔ وہاں پر اس نے بتایا کہ مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے، مجھے ایسا ایسا ہے۔ بی بی نے اپنا گلوبند جو تھا ایک جیولری وہ دے دی، کہ جاؤ اس کو بیچو اور اپنے مسائل حل کرو۔ وہ لے کر آیا، مسجد نبوی میں آیا، کہا یا رسول اللہ یہ ملا ہے، تو کوئی ہے خریدار تو خرید لے۔ تو ایسے میں شاید حضرت عمار کے لیے غالباً ہے، کسی کے لیے، بہرحال اصحاب میں سے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں خرید لوں؟ کہاں خرید لوں؟ تو اس سے بولا کیا چاہیے؟ کہا ہو مجھے لباس چاہیے، کھانا چاہیے اور کچھ سفر کے۔ کہا سب دے دیا۔ پھر اسی ہار کو لیا، ایک غلام کو دیا، کہا تم یہ ہار لے کے رسول خدا کے جاؤ، اور میں نے تمہیں بھی رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا، تم انہی کی غلامی میں جاؤ، یہ ہار بھی ان کو دے دو۔ جب وہ ان کے پاس آیا کہا اس ہار کو لے کے جاؤ، اور میں نے تمہیں جاؤ اپنی بیٹی کے پاس جو ہے وہ بھیجا، اور تمہیں بھی آزاد کر دیا۔ وہ ہار لے کے پہنچا، وہ غلام بعد میں کہتا ہے عجیب ہار تھا، ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک برہنہ کو لباس پہنایا، ایک کو آزاد سفر دیا، ایک غلام کو آزاد کرا دیا، اور ہار جہاں سے آیا تھا وہاں واپس چلا گیا۔ یہ کرم ہے، کرم۔ ہم بعض اوقات کرم کو 2+ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرم ہندسوں میں نہیں ہے، کرم ہندسوں میں نہیں ہے، کرم وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔